اب چونکہ آپ علی کے بابا ہیں تو حکمت کیسی ہوگی آپ اندازہ فرما سکتے ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں اپنے بیٹے محمد سے پوچھ کر بتاؤں گا. عزت اور جوابی عزت, پوچھ کر بتاؤں. اچھا آپ اس بات کو بھی ذرا دل میں جگہ دیں. جناب آدم سے لے کر سرکار عیسیٰ تک ہر پیغمبر یہ کہتا آیا مولا ہم وہ کریں گے. فرمایا آدم جنت سے اتر جاؤ. مولا جیسے تو کہے, جیسے تو کہے. یونس کشتی سے اتر جائیں, مچھلی کے پیٹ پہ جائیں. مولا جیسے تو کہے. زکریا آرے سے چر جانے کے لیے تیار ہو جائے. مولا جیسے تو کہے, جیسے تو کہے. اسماعیل چھری کے نیچے لیٹ کر ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. مولا جیسے تو چاہے, جیسے تو کہے. موسیٰ اپنے نالین کو اتار کر پھر طور پہ آئیے. مولا جیسے تو کہے. عیسیٰ این جوانی میں چوتھے آسمان پہ پہنچیے. مولا جیسے تو کہے. 1,23,999 پیغمبر ہر حکم کے جواب میں یہ کہتا آیا مولا جیسے تو کہے. میرے مصطفیٰ نے نماز کی نیت کی, نماز میں بار بار چہرہ اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں. بار بار دیکھ. نماز کے اندر ہی جبریل آ گئے. میرے حبیب توڑا دل پہ کرتا ہے کہ توڑا قبلہ بدل جاوے. جی مولا. فرمایا تب بدل دینے میرے حبیب جی میں تو آنکھیں, جیسے حبیب تو کہے بدل لیتے ہیں. آپ چہرہ پھیرے میں قبلہ نہ پھیروں, اپنا خدا نہ کہنا. تحویل قبلہ تحویل چہرہ کی محتاج ہے. آپ چہرہ پھیرے میں قبلہ پھیر دیتا ہوں. پچھلے سارے کہتے آئے, اس جملے کا مزہ لیں اگر لے سکتے ہیں, پچھلے سارے پیغمبر کہتے آئے مولا جویں تو آنکھیں. میں پنجابی دے بلکہ جانگلی بیٹھا بول رہا. ہر پیغمبر آندہ آیا مولا جویں تو آنکھیں. سرکار کی باری آئی, اللہ فرمائے میرے حبیب جویں تو آنکھیں. نفیسہ جناب ابو طالب کو پیغام نکاح پہنچا کر واپس شام کو گئیں. سرکار اپنے گھر تشریف لائے, چچا کے سامنے بیٹھے. آپ نے فرمایا میرے بیٹے میرے بھتیجے نفیسہ آئی تھی خدیجہ کی طرف سے نکاح کا پیغام لے کر, پھر آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ مصطفیٰ نے نگاہیں جھکا کر حیا سے کہا چاچا جی میں تو آنکھیں. یہ حضور کے نکاح کے خطیب بھی ہیں. بہرحال جو بات میں نے آپ کو سنانی ہے پھر اس طرف نکل نہ جائے, ہماری ماں کی ٹور کیسی ہے. کیا بات ہے شاہ جی, کیا بات. جب نکاح ہوا سرکار دو عالم علیہ السلام کا, تو اماں جان یہ جیسے ظہور صاحب نے صوفے رکھے ہیں بیٹھنے کے لیے, اماں جی جس مسند پر صوفے پر بیٹھتی تھیں اس کی ٹانگیں سونے کی اور ٹیک یاقوت سے بنی تھی. بس آخری 1.5 منٹ. ٹانگیں اس صوفے کی سونے کی اور یہ ٹیک سرخ یاقوت سے بنی ہوئی, جو اکثر لوگ انگوٹھی کے اندر بھی پہن لیتے ہیں. حضور علیہ السلام دلہا بن کر جب تشریف لائے نا اندر نکاح کے بعد, جناب خدیجہ کے محل میں فجر سے پہلے کا وقت, جب آپ تشریف لائے اور اماں جی کیسے نگاہ پڑی اپنے دلہا کے مقدس چہرے پاک پر, تو اماں جی اپنے دلہا کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑی ہو گئی. اٹھ کر سرکار کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑی ہو گئی. اللہ کو اماں جان کا اپنے محبوب کے استقبال میں اٹھ کر کھڑا ہونا اتنا پسند آیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جڑے اپڑ بھی جاندے ہیں, تو کچھ ہوتے ہیں جنہیں انگلی پکڑ کے بتانا پڑتا ہے کہ اے چلو اے. اب ہاتھ پکڑ کے سارے پہنچتے ہیں. اماں جی حضور کے استقبال کیجئے اٹھ کر کھڑی ہوئی, تو اللہ کو آپ کا اٹھنا اتنا پسند آیا. فرمایا خدیجہ آدھا جملہ بولوں گا, آدھا انشاءاللہ آپ خود پہنچ جائیں گے. فرمایا خدیجہ آپ میرے محبوب کے استقبال کے لیے صرف ایک بار اٹھی ہیں. پھر سن لیں, بس آخری جملہ ہے. خدیجہ آپ
میرے محبوب کے استقبال کے لیے صرف فقط ایک بار اٹھی ہیں، اس کا بدلہ آپ کو یہ عطا کروں گا، آپ کو وہ شہزادی دینے والا ہوں، جتنی بار آئیں گی میرے محمد اتنی بار اٹھ کر استقبال کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک بار یہ شہزادی دے ادب میں کھلو کے نعرہ لاؤ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بیٹھ جاؤ، نعرہ حیدری، عزت خدا دی فاطمہ، ایک ہی لائن، عزت خدا دی فاطمہ، بیٹھ جاؤ، بنت نبی بطول ہے، جس دے احترام وچ در تے کھڑا رسول ہے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خاندان مصطفیٰ۔ حضور تو ساری زندگی کمال ہے وہ۔ شہزادوں کو، نواسوں کو کندھوں پر اٹھا اٹھا کر امت کو بتاتے رہے کہ اینہ نو مننا نہیں۔ ساری زندگی سرکار نے اسے کندھوں پر اٹھا اٹھا کر امت کو بتایا۔ بس آخری جملہ کہ انہیں ماننا ہے، ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین، سرکار دے سے رہے بھئی انہاں نو مننا نہیں، اینہ نو مننا نہیں، انہیں ماننا ہے۔ رکھے سر پہ قرآن اور فیصلہ، یہاں جلسے میں سارے باوضو بیٹھے ہوں گے، آپ کر کے بتائیں پھر سرکار کے بعد امت نے حضور کے شہزادوں کو ماننا ہے؟ کبھی اس چوک میں، کبھی اس شہر میں، کبھی اس چوراہے پر، کبھی اس گلی میں، کبھی اس بازار میں۔ تو ہم تو ویسے ہی موسن کش قوم ہیں، اپنے موسنوں کو ڈسنے والے، زندہ ہو تو سکھ سے جینے نہ دو، اور امام بخاری کی طرح جب دنیا سے چلا جائے تو پھر ان کی قبر کی مٹی کو بھی شفا کے لیے اٹھا اٹھا کے اکھاڑ اکھاڑ کے لے جاؤ۔ یہ من حیث القوم ہمارا بڑا خطرناک چہرہ ہے، خوفناک چہرہ۔ 15 صدیوں سے یہ ہماری ایک ریت اور ہمارا طریقہ اور رواج رہا ہے۔ بہرحال یہ جو آج ہم یہاں پر اپنے بھرم بنا کر بیٹھے ہیں، یہ حضور کے خاندان کا امت پر احسان ہے۔ لفظ تھوڑا سخت ہو جائے تو مجھے معاف کریں گے، کیونکہ میں اس کا کوئی اور مترادف استعمال کرنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ سرکار کی امت کا، حضور کی امت پر، حضور کی اولاد کا احسان ہے، اور کمینہ ہوتا ہے وہ شخص جو محسن کے احسان کو بھول جائے۔ کم ظرف، گھٹیا اور پست ہوتا ہے وہ شخص جو محسن کے احسان کو بھول جائے۔ اچھا سید وہ ہے جسے حضور کے صحابہ کا حیا ہو، اور اچھا امتی وہ ہے جسے حضور کی آل کا حیا ہو۔ خدا کرے جو کلمات آپ نے فرمائے، جو میں نے کہے، تمنا ان کی بھی کچھ دیر سیدہ پاک کی شادی مولا کانت کی توڑا۔ بس اب میرا وقت ہو گیا ہے، چونکہ میں پہلے لیٹ ہو گیا ہوں بڑا۔ 5-7 منٹ صرف ایک بات 1.5 منٹ میں جلدی سے میں عرض کر دوں، ایک بات صرف 1.5 منٹ میں، بس 1.5 منٹ سے زیادہ نہیں ہے، یا نہیں طبیعت موڈ ہے یا نہیں ہے، چونکہ میں تو اٹھنے لگا ہوں۔ اچھا 1.5 منٹ میں چلیں جو بات شروع کی ہے اسی کو مکمل کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دلہا منہ دکھائی دیتا ہے، بولنے جی کسے بری ہے تھا، حق مہر نہیں، منہ دکھائی، حق مہر تو واجب ہے نا، منہ دکھائی، منہ دکھائی شوہر دیتا ہے اپنی خوشی سے اپنی بیگم کو۔ ہماری ماں نے اس ریت کو بدلا، ہمارے ہاں دلہا دیتا ہے منہ دکھائی، مگر ہماری ٹور والی ماں نے، ہماری ٹہکے والی ماں نے، ہماری دھڑلے والی ماں نے، ہماری وقار والی اماں جان نے اس ریت اور روایت کو اور رواج کو بدلا۔ اچھا اماں جی نو تو خیر منہ دکھائی دے وچ خود حضور جو مل گئے، اماں جی کو تو خیر سب کو جو مل گیا منہ دکھائی میں، مگر دلہا بن کے اور 25 سال کے میرے مصطفیٰ سر پہ صحرا سجا کر صحرے کو عزت دے کر جب حضور تشریف لائے، اور اماں جی نے اسی مسند پر سرکار کو بٹھایا اور خود حضور کے ساتھ کھڑی ہو گئی یہاں پر، تو آپ نے منہ دکھائی کے طور پر 70,000 دینار سونے کے سکے لا کر حضور کے قدموں پر قربان کیے۔ 70,000۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی بہنوں کی بیٹیوں کی بارات آئے تو ہم گلباشی کرتے ہیں، پھولوں سے استقبال کرتے ہیں، مگر سرکار کی بارات کا استقبال پھولوں سے نہیں۔ جناب خدیجہ کی 500 کنیزیں تھیں۔ میرا ٹائم ختم، یہ فرمائشی ٹائم ہے، آپ کو بولنا پڑے گا۔ 500 کنیزیں تھیں،
قطار بنا کر کھڑا کیا گیا اور ہر کنیز کی کمر اور پیٹی کے ساتھ ایک ایک پلیٹ تھی جس میں 30 تولے سونا، 30 اشرفیاں سونے کی موجود تھی۔ سرکار تشریف لائے تو سونے کی اشرفیاں ایسے آپ کے قدموں پر نچاور کی گئی، سونا قربان کر کے۔ چلیں یہ بھی سونی لیں۔ فجر سے پہلے کا وقت ہے، تہجد کا وقت، اور سرکار جب اندر تشریف لائے دلہا بن کے اماں جی کے حرم میں محل میں داخل ہوئے تو اماں جی خدیجہ نے جلدی سے اپنی سینئر کنیز کو بلا کر کہا تو کھڑکیاں دے پردے نہیں پائے؟ اس نے کہا اماں جی پردے ڈال دیے۔ فرمایا اچھا تو پھر کیا سورج چڑھ آیا ہے؟ وقت تہجد کا ہے، سورج طلوع ہو گیا ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا اچھا کھڑکیوں پر پردے بھی گرا دیے ہیں، ابھی طلوع آفتاب بھی نہیں ہوا، تو پھر میرے گھر میں روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ جی ہو۔ کنیز کہتی ہے اماں جی سرخ حریر کے پردے بھی لٹکا دیے، سورج بھی طلوع نہیں ہوا، یہ آپ کے دلہا کے چہرے کا نور ہے جو چھن کے گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ۔ سرکار جب تشریف لائے، حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو اماں جی نے اسی صوفے پر سرکار کو بٹھایا، آخری 30 سیکنڈ، اور اماں جی یہاں کھڑی ہو گئی۔ 500 غلاموں اور کنیزوں سے مخاطب ہو کر فرمایا یہاں سارے قطار بناؤ۔ سب نے قطار بنائی۔ آپ نے فرمایا میں تو سارے انو آزاد کرنے دا فیصلہ کیتا ہے، اور ان کے چہرے لٹک گئے، چونکہ ہوتا یہ تھا کہ غلام منہ مانگی قیمت مالک کو دیتا تھا پھر آزادی حاصل کرتا تھا، جہاں سے دے۔ آپ نے فرمایا میں نے تم سب کو آزاد کرنے کا فیصلہ۔ ان کے منہ لٹک گئے۔ فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ماں جی ساڑھے کو اتنا پیسہ کوئی نہیں۔ فرمایا تھوڑے کو پیسہ منگیا کون ہے؟ پیسہ نہیں۔ تو اماں جی پھر بس آخری جملہ فرمایا باری باری قطار بنا کے ایک ایک کرتے، 1 بائی 1 ایک ایک کر کے آگے آتا جائے، میرے دلہا کے قدم چومتا جائے اور آزادی حاصل کرتا جائے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ آپ نے 500 غلام اور کنیز پہلے ہی دن، پہلے ہی لمحے حضور کے قدمین پر وار کے قربان کر دیا، اور سارا مال لا کے حضور کی بارگاہ میں ڈھیر کیا فجر سے پہلے۔ لیکن اس دن کا سورج ڈوبا نہیں تھا کہ حضور کے گھر میں ایک درہم بھی نہیں تھا بچا، سرکار نے سارا تقسیم فرما دیا تھا۔ سخی وہ ہوتا ہے کہ جس کے دروازے پر جا کر مانگو تو وہ خیرات دے دے۔ کریم اسے کہتے ہیں کہ جن کول جامنا نہ پوے وہ گھر آتے جھولی خیرات پائے۔ یہ پورا خاندان کریموں کا، کریموں کی کہکشاں ہے۔ عطا آج بھی کرتے ہیں بشرطے کہ مانگنے والے کی طبیعت میں سوال میں حیا۔ اللہ ہماری توفیقات میں برکتیں عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ۔